اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم فی الدین والدنیا والآخرہ وعلی وصیہ وودیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصوب الدین امیر المؤمنین زوج فاطمۃ الزہراء والد الحسن والحسین سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا گو ہوں خداوند عالم اس ماہ سیام ماہ برکت میں آپ کی تمام عبادات، طاعات، دعاؤں اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ مجلس عزا اور یہ پروگرام جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے، مرحوم مغفور یوسف لداح اور ان کے والدین مرحومین اور ان کے ان لاز کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے اور ان کی فیملی کے جملہ مرحومین جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی ارواح پرفتو کے لیے اس مجلس عزا کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم مغفور جناب عبدالستار ان کے درجات اللہ تعالیٰ کی ذات مرحوم ستار عبدالستار کے درجات بلند فرمائے، اور سید مظفر صاحب ان کی والدہ اور ان کی ساس انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، اور تمام جملہ مومنین اور مومنات جتنے حاضرین ہیں شریک ہیں جنہوں نے نیت کر رکھی ہے، خداوند عالم ان کے تمام مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، ان کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور خاص طور سے درخواست گزاروں کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ خداوند متعال تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور جتنے مریض ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ خاص طور سے جناب محترم سید عابد کاظمی صاحب کے انکل سید اظہر حسین کاظمی مریض ہیں، علیل ہیں، شدید ICU میں ہیں، خداوند متعال ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ایسے ہی سید عطر کاظمی صاحب کو شفا نصیب فرمائے۔ سید ظفر حیدر مریض ہیں، سید اخلاق شاہ صاحب کے کزن ہیں،
اور عشرت زہرا مومنہ ہیں، مصطفیٰ رزاق صاحب کی مدر ان لا اور ان کے ایک کزن بیمار ہیں، اور اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرمائے، اور جتنے گزشتگان ہیں مرحومین ہیں ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے۔ اور ایسے ہی ایک مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے، خداوند عالم ان کی جملہ مشکلات اور پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور ایک مومن اور مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے، خداوند عالم ان کے لیے رزق اور روزی کے وسائل باز فرمائے، اور خداوند متعال ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں روزگار نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ایام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور حق یہی بنتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کی جائے، اور جس قدر ممکن ہو سکے سیرت امیر المؤمنین کو بیان کیا جائے۔ اور اس عنوان پر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، جس کی بعض نسخے 2 جلدوں میں ہیں، بعض ابھی لیٹسٹ 1 جلد میں ہیں، سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق، جس میں ان کے فضائل، ان کے مناقب اور اس کے ساتھ سیرت اور فقہی ابواب موجود ہیں۔ لیکن ہم آج اسی سے متعلق جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مکتوب نمبر 47 نہج البلاغہ میں اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو وصیت کی ہے، اس وصیت سے متعلق کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کریں گے خدمت میں، اور اس سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب ہیں، اور جس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور پہلا ولادت سے لے کر بعثت تک 10 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور پھر بعثت سے لے کر ہجرت تک 13 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور ہجرت سے رحلت پیغمبر تک تقریباً 10 یا 10.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور رحلت پیغمبر کے بعد آپ کی خلافت تک 25 سالہ پیریڈ ہے، اور آپ کی خلافت سے لے کر شہادت تک تقریباً 4.25 سال کے لگ بھگ ہے۔ ان تمام کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے کہ بعثت سے قبل آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات کیسے تھے، آپ کی ایمانی کیفیت کیسی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اور لوگ تو ہو سکتے ہیں جن کا ایمان جزوی ہو، جن کا ایمان آدھا ہو، جن کا ایمان بعثت سے پہلے نہ ہو، جن کا ایمان خود ان کے اسلام لانے سے پہلے نہ ہو، لیکن امیر المومنین کی شخصیت وہ ہے کہ جو آپ بعثت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ یوں کہوں کہ آپ کی پوری تربیت کا انحصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل بھی بچپنے میں آپ اپنے سینے سے لگا کر امیر المؤمنین کو یہی جملے فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بعد میرے جانشین ہیں، آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے علم کے وارث ہیں، آپ میری حکمت کے وارث ہیں، یہ تمام تر چیزیں۔ اور پھر بعثت کے بعد یقیناً آپ نے اظہار اسلام کیا، اور جس میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا بچہ تھا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہجرت کے بعد مدینہ میں تمام تر جو صورتحال ہے، رشتہ اخوت سے پیوست ہونا یا دیگر مطالب، اور پھر رحلت پیغمبر کے بعد 25 سال کس کرب میں کس مشکل سے گزارے ہیں، ان سے متعلق خود امیر المومنین کیا کہتے ہیں، چونکہ ہم کسی ایرے غیرے کی رائے کو نہیں لینا چاہتے، بلکہ خود کلام امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہم السلام اس سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور پھر جب آپ خلافت میں آئے تو خلافت میں آپ نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، اور رہتی دنیا تک آج بھی یونائٹڈ نیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب پرور حکومت تھی، اگر کوئی بہترین نمونہ رہ سکتی ہے حکومت کا، تو وہ امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت ہے، اور جس میں ایک حاکم کی خوراک، ایک حاکم کا لباس، ایک حاکم کا مکان بالکل اتنا ہے جتنا ایک عام غریب اور مسکین فرد کا مقام ہوتا ہے۔ ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے ایک چونکہ قرآن سے متعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وصیت، اور اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہاں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کل یہاں پر ہم نے اسے چھوڑا تھا، اور جلد از جلد چونکہ آج ہمارے پاس برسلز میں 9:21 پر افطار ہے، اور تب تک ہم تقریباً آلموسٹ 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعائے مبارکہ افتتاح کی تلاوت بھی ہوگی۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، من وصیت لہو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وصیت ہے آپ کی، اور کن سے وصیت ہے؟ وصیت آدمی کس کو کرتا ہے؟ وصیت ان کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جو قریبی ہیں، جن پر قابل بھروسہ ہوتا ہے، اور جو لوگ جن لوگوں سے انسان محبت اور الفت رکھتا ہے، اور ان کے بھٹکنے کو ناپسند کرتا ہے، اور ان کی زندگی میں تعمیری کردار کو اچھا بنانے کے لیے حکمت عملی ان کے لیے بناتا ہے اور انہیں بتاتا ہے۔ امیر المومنین للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، کہ جب ابن ملجم نے آپ کے سر میں ضرب لگائی، اس کے بعد یعنی 19 رمضان شب 19 گزر چکی ہے، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس میں اس وقت سر اقدس زخمی ہے، اور اس کے باوجود، اور آپ اندازہ لگائیے یہ 19 رمضان کا دن، 20 رمضان کا دن، یعنی جو 2 دن ہیں، اور اس کے بعد 21 رمضان کی جو شب ہے، اس میں آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ ان 2 ایام میں آپ کی کیا مصروفیت رہی ہے؟ باوجود اس کے کہ سر اقدس زخمی ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو وصیت بھی کر رہے ہیں، اور پھر ایون کہ اسبغ بن نباتہ سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اور جو اصحاب باہر موجود ہیں ان سے کہو کہ آؤ، مولا آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا آقا، محمد حنفیہ نے بھی کہا، اے بابا جان، ابھی آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں خطاب کر سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی ہی تو کیفیت ہے، یہی موقع ہے کہ جب مجھے کچھ کہنا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ضرب لگی ہے سر اقدس میں، اور وہ اتر چکی ہے دماغ تک، اور یہاں میں خطاب اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس کیفیت میں بھی امیر المؤمنین سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے، لوگ سوال کریں، لوگوں کو جواب ملے، اور لوگ مطمئن رہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ذہنی کیفیت، ان کا علم، ان کا حلم، اور ان کی حکمت، اور ان کی گفتگو اور کلام کا انداز سیم ویسے ہے کہ جیسا ضرب سے پہلے تھا، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ظاہری ضرب کی وجہ سے نہ ہمارا ذہن متزلزل ہوتا ہے، نہ ہماری فکر اور سوچ متذبذب ہوتی ہے۔ جب میں اپنے آپ کو انا عبد من عبید محمد کہتا ہوں، تو جب میری کیفیت یہ ہے، تو پھر عام آدمی سمجھنے پر یہ مجبور ہوگا، یہ کہنے پر اور اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ جب میری سوچ اور فکر میں نہ کوئی ہذیان کا دخل ہو سکتا ہے، نہ تذبذب کا، نہ شک شکوک کا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے بھی آقا ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے اسی کو بتقوی اللہ، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، شہزادوں کو وصیت فرمائی، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ دنیا آپ کے پیچھے آئے، آپ کے پیچھے بھاگے، لیکن آپ نے دنیا کی سمت خواہش نہیں کرنی، دنیا کی طرف جانا نہیں ہے، اور وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور اگر دنیا کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو تعسف نہیں کرنا، کڑنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، چونکہ یہ دنیا جانے ہی والی ہے۔ بلکہ ایک مقام پر امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، یہ آج کل کا انسان ایک مشین کی طرح گھوم رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ارن کر سکے، اور اپنے تمام تر چیزوں کو
پس پشت ڈال کر صرف اس بات میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ارن کر سکیں، لیکن امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الرزق رزقان، رزق دو قسم کے ہیں، ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اور دوسرا رزق وہ ہے جو خود انسان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب آپ بتائیے کون سا رزق زیادہ اچھا ہے، جس کے پیچھے انسان بھاگے یا وہ رزق جو انسان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے؟ یقیناً لائق تعریف وہی ہے کہ انسان ایسے کاموں کی طرف رغبت کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے رزق اس کے پیچھے پیچھے چلتا آئے، اور اگر انسان صرف مطمع نظر اس کا رزق اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، یہاں بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ رزق کسے کہا جاتا ہے، رزق کسے کہا جاتا ہے؟ کیا دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا نام رزق ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ رزق ایک پاکیزہ لفظ ہے، رزق طیب اور طاہر غذا کو کہتے ہیں، اور رزق میں صرف یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی، اناج، غلہ، گندم، چاول، سبزی، گوشت، صرف یہ انسان کے رزق میں نہیں ہے، بلکہ جب آپ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ادعیہ اور دعاؤں کا مطالعہ کریں تو بہترین صحت سے متعلق دعا کرنا یہ بھی رزق میں آتا ہے، اور اولاد کی دعا، اللہم ارزقنا ولدا صالحا، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، تو یہاں لفظ اللہم ارزقنا کا استعمال ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو انسان کو روحانی اعتبار سے تکامل کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کے اندر ضمیر کو اور قلب کو مضبوط کرتی ہے، وہ رزق کے زمرے میں آتی ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید ہو، یہ بھی رزق ہے، اور چاہے انسان عبادات کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہ بھی رزق ہے جس سے روحانی تقویت ملتی ہے، اور چاہے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کماتا ہے، یہ بھی اس کو روحانی سکون دیتی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص اگر اپنی اولاد کے رزق کماتے کماتے مر جائے، وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ جو رزق کی راستے میں فوت ہو جائے رزق کمانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے، ساتھ یہ بھی دیکھیے، ہم آسان اور شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، شہادت کی موت مل گئی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جو رزق کما رہا ہے، رزق پھر ہم اسے کہیں گے کہ جس کے ساتھ باقی واجبات کا بھی پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، باقی ہمسائے کے حقوق ادا کرتا ہے، مریضوں کی تیمارداری کرتا ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تب تو وہ شہید کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا پیچھے آئے تو اس کے پیچھے نہیں جانا، وقولا بالحق، ہمیشہ سچ بات کہنی ہے، اعملا للعجر، ہمیشہ جو بھی کام کریں اجر، ثواب، خوشنودی پروردگار کے لیے، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے، وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ کے لیے ظلم کے خلاف رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفہ کے یتیم بچوں، صرف کوفہ نہیں، کوفہ تو چونکہ مرکز تھا، حضرت امیر المؤمنین کی جو نئی آپ نے جسے کہا جائے کہ بنیادیں ڈالی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے کیپٹل کو چینج کیا تھا۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا اندر مضبوط ہو اور جو جانتا ہو کہ میں نے اگر یہ کیا تو اس کا کیا ہونے والا ہے۔ اور کوفہ کے بچوں کو، جن بچوں کی سرپرستی امیر المومنین فرماتے تھے، وہ بچے رش کرتے تھے دوسرے عام بچے ان پر کہ ان کا کیسا اچھا بابا ہے، ان کا کیسا باپ ہے، کاش یہ ایسا باپ ہمیں ملا ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں اوصیکما، اے میرے دونوں بچوں، آپ کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اپنے تمام بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، واہلی، اپنے اہل و عیال کو، ومن بلغ کتابی، اور جس کے پاس یہ میرا نوشتہ پہنچ جائے، بتقوی اللہ ونظم امرکم، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف خدا رکھنا دل میں، اور نظم امر، اپنے کاموں میں نظم پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز، یہاں سے وصیت عمومی شروع ہو رہی ہے، صلاح ذات بینکم، کہ اپنے آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔
دیکھنا آپس کے تعلقات، بہن بھائی کے تعلقات، عزیز اقارب رشتہ داروں کے تعلقات، ہمسائے کے تعلقات، مومنین کے تعلقات، چونکہ سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ امامت کا رشتہ ہے، وہ ولایت کا رشتہ ہے۔ جب تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جہاں ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں وہاں اتحاد بین المومنین بھی اہم ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ ہمارے تمام کے تمام جسے کہا جائے کہ ولایت فیلو ہیں امیر المومنین، ہمارے آقا و مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جتنے مومنین اس وقت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے آقا و مولا کی شہادت کے عنوان سے، وہ سب کے سب عاشقان امیر المومنین ہیں، اور عاشقان امیر المومنین سب چاہے وہ اس کے عقائد جو بھی ہوں، لیکن جب محب کی بات آتی ہے تو یہ ایک پہلی چیز ہے اتحاد بین المؤمنین، اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو بڑھ سکتی ہے۔ امیر المومنین کی وصیت یہ ہے صلاح ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإنی، سنیے گا امیر المومنین دلیل بھی ارشاد فرماتے ہیں، فإنی سمعت جدکما، میں نے آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومنین کا آپس میں تعلقات کو اچھا رکھنا، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، آپس کی تلخیوں کو ختم کرنا، یہ عام نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، بس لڑائی جھگڑے ختم کروانا شروع کر دے، ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کر دے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ایک ہے کہ جو انسان صرف اور صرف اپنے نماز روزے کو ترجیح دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی کشیدگیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں انفرادی پہلو ہے اور ایک میں اجتماعی پہلو ہے۔ چونکہ انسان معاشرتی اعتبار سے اجتماعی زندگی گزارتا ہے تو اجتماعی جو معاملات اور پہلو ہیں اس کا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی ذات سے دیگر کسی اور کو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے ہمسایہ ہو، کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کو تکلیف ہوتی بھی ہے تو وہ کسی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا گیا کہ فلاں جو ہے، فلانہ تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ وہ سارا دن، ایک خاتون ہے کہ سارا دن روزے سے رہتی ہے اور رات کو کھڑی ہو کر عبادت کرتی ہے۔ وَهِيَ سَيِّئَةُ الْخُلْقِ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، یہ نماز روزہ تو کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے اس کے جو ہمسائے ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے ان صوم و صلات میں کوئی خیر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلات کہ جو ہمسائے کے احترام کی تلقین نہ کرے، ایسے صوم و صلات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَهِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، آگے آئیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْأَيْتَامِ، یعنی اللہ اللہ خبردار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، میں امیر المومنین آپ کو یتیموں سے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی میں ان کے کھانے پینے کا سلسلہ رک جائے، وہ فاقوں پر اتر آئیں، وہ کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت پر آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، آپ کی موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی کا کیا فائدہ؟ امیر المومنین یتیموں سے متعلق بہت خوبصورت جملات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں ایک مقام پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتیم سے متعلق، فرمایا الکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں میرے ساتھ جڑا ہوگا۔
اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کوفہ کے بیت المال میں ایک مخیر حضرات میں سے ایک مخیر نے، جس کا شہد کا کاروبار تھا، وہ اصل بیچتا تھا، 14 مشکیزے، عام چھوٹی سی بوٹل نہیں اور یہ چائنا مکھی والا شہد بھی نہیں، وہ شہد جو اصلی اوریجنل جنگلات سے اتار کر لاتا تھا، اس کا بزنس تھا، اور اس نے اپنے خمس کا حساب کیا اور اس نے جو اموال واجبات کا حساب کیا، تو بیت المال میں اس نے 14 مشکیزے، پورے مشکیزے، پانی کی مشک ہوتی ہے، اس نے شہد کے مشکیزے دیے اور امیر المؤمنین کی خدمت میں آ کر دیے، بیت المال میں جمع کر لیا جائے۔ اور امیر المؤمنین نے کوفہ کے یتیم بچوں کو بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ ان کے گھروں تک گئے اور یتیم بچے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تھے اور امیر المؤمنین اپنے اس مشکیزے سے ان کو شہد دیتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پر ڈال کر ان یتیموں کو شہد چٹاتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ جو اصحاب موجود تھے، ان اصحاب نے کہا، یا امیر المؤمنین، یہ کام آپ ہمیں دیے ہوتے، آپ حاکم وقت ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ ہمیں دے دیتے، ہم یہ کام کر سکتے تھے، ہم ان بچوں کے لیے اچھے انداز میں ان کو تک پہنچا سکتے تھے، ان کو کھلا سکتے تھے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، مقصد صرف شہد پہنچانا نہیں ہے، مقصد شہد چٹانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ذمہ اگر ہوتا تو تم صرف ایک پہلو کو مد نظر رکھتے کہ ان یتیموں کو، ان فقراء کو یہ صرف مال دینا ہے، لیکن میں امیر المومنین اس لیے دے رہا ہوں، میرا مطمع نظر صرف مال دینا نہیں ہے، بلکہ ان یتیموں کے اندر سے احساس محرومی کو ختم کرنا ہے۔ میں اس انداز سے دوں کہ یہ یتیم سمجھ لیں کہ اگر آج ہمارا باپ نہیں ہے تو امیر المؤمنین حاکم وقت ایسا ہے کہ جو ہمارا باپ کا کردار ادا کر رہا، اور یقیناً حاکم وقت کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر یتیم کے لیے، ہر مسکین کے لیے، ہر غریب کے لیے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور پھر دوسرا جو تاکید کی امیر المؤمنین فرماتے ہیں، وَاللَّهُ اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ، خبردار خبردار اپنے ہمسایوں کے بارے میں خصوصی خیال رکھیے گا، اپنے ہمسایوں کو اذیت نہ دینے پائیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے، کوئی ہمسایہ آپ کا بھوکھا نہ سوئے۔ اور ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے دائیں بائیں 40 گھر کم از کم ایسے ہیں کہ جو آپ کے جیران میں شمار ہوتے ہیں، پڑوس میں شمار ہوتے ہیں، تو آج کل اگر چلیں 40 نہ ہو تو کم از کم ایک گھر کی تو خبر ہونی چاہیے، جو اپنے یا دو گھروں کی، 5 تک کر لیجئے، آپ پنجتنی ہیں، یہاں تک تو خبر ہونی چاہیے۔ ایک مقام پر حضرت معصوم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک ہمسائے کا احترام حرمت الجار علی الانسان کا حرمت امہ، کہ ایک پڑوسی کا مقام، ایک پڑوسی کی حرمت، ایک پڑوسی کا احترام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اپنی والدہ کا احترام ہونا چاہیے۔ ایک شخص جتنا اپنی والدہ کا احترام کرتا ہے، اتنا ہی احترام اس کا پڑوسی کا ہونا چاہیے۔ پھر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، احسن مجاورۃ من جاورک تکن مؤمنا، پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرو کہ وہ پڑوسی مومن ہو جائے، نہ یہ کہ وہ ہم سے تھک کر ہمارے پڑوس اور ہمارے ہمسائے کو چھوڑ کر کسی پرسکون مقام پر چلا جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو افراد مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ لوکیشن، مکان خریدنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، لوکیشن دیکھیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن جو چیز اس کے اندر ہے وہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن روایات میں جو چیز موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجار ثم الدار، گھر خریدنے سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کو دیکھو وہ کیسا ہے، گھر سے پہلے پڑوسی کا انتخاب، اور الرفیق ثم السفر، سفر پر جانے سے پہلے اپنے رفیق اور دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے۔
اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو مکان خریدنے کے بعد آپ متوجہ ہوں یہ تو میرا ہمسایہ اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ہمسائے، دیکھ لیجئے اگر ہمسایہ اچھا ہو، اب ہر روایت میں جو معصوم کچھ ریزن بیان کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، مصلحت۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں قال الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی الاعمار، کہ اچھا پڑوسی ہونے کے دو فائدے بیان فرماتے ہیں۔ ایک، شہر پر رونق ہوتا ہے، شہر کے پر رونق ہونے کا اچھے پڑوسی سے کیا تعلق ہے، اور دوسرا فائدہ بتاتے ہیں اگر پڑوسی اچھا ہے تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں، عمر میں اضافے کا پڑوسی سے کیا تعلق ہے اور شہر کے بارونق ہونے سے پڑوسی کا، اچھے پڑوسی کا کیا فائدہ ہے۔ یقیناً اگر پڑوسی اچھا ہے، آپ کا تعلق اچھا ہے، آپ کا حسن سلوک اچھا ہے اس کے ساتھ، تو آپ خوشگوار ماحول میں رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے پڑوسی سے اچھے ہیں، وہ اپنے پڑوسی سے اچھا ہے، وہ اس کا پڑوسی اس سے اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے شہر میں ایک امن کی فضا ہوتی ہے، پورے کے پورے شہر سے جتنی کرائم ریشو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور اگر ہمسائے سے اچھا برتاؤ ہو اور ہمسایہ اچھا ملے تو عمر میں اضافہ کرتا ہے، کہ اس لیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دماغی پریشانی ہے اور الجھن ہے جو آدمی بیان بھی نہ کر سکے اور اندر ہی اندر انسان کو کھاتی رہے، تو یہ عمر کو کم کر دیتی ہے۔ اور یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے اور کافی عرصہ گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا گریا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جانے لگی۔ ایک دن اللہ پروردگار عالم سے فرماتے ہیں اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ یوسف کی جدائی میرے لیے کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے، اور میری آنکھوں کی روشنائی ختم ہو رہی ہے، اور میرے صرف ایک یوسف نہیں، دو بیٹے بنیامین بھی مجھ سے چلا گیا ہے۔ تو خداوند عالم نے وحی کی ہم تمہارے بیٹوں کو پلٹا دیں گے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ایک وقت ایک گوسفند یعنی ایک بھیڑ کو ذبح کیا تھا، اور وہ پوری کی پوری آپ لوگ اپنے گھر میں بانٹ کر پکا کر کھا گئے تھے، آپ کا ہمسایہ اس رات بھوکا سویا تھا، تو آپ نے اس سے متوجہ نہیں ہوئے کہ وہ بھوکا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور خداوند عالم اگر پڑوسی اچھا دے تو اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، شہر بارونق ہوتے ہیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسائے کے بارے میں اتنا خیال رکھو، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، اپنے بچوں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی وصیت فرمائی ہے کہ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، ہمیں یہاں تک کہیں گمان ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے پڑوسی کا حق ہماری وراثت میں نہ رکھ دیں، اتنی تاکید فرمائی۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز جس سے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ فی القرآن، قرآن سے متعلق خبردار رہنا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا غیر عمل کرنے میں اس سے آگے چلا جائے۔ شکر ہے امیر المومنین نے صرف یہاں یہ نہیں کہا کہ قرآن کی بصارت میں، اس کی تدبر میں دوسرا آگے نہ نکل جائے، اس لیے کہ یقیناً یہ تدبر اور تفہیم یہ صفت تو ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو مدینۃ العلم سے وابستہ ہیں، جو باب العلم سے وابستہ ہیں، اور یہ چیز تو ان کی رگ و پے میں ہے، اسی لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور ہمیشہ کے لیے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر علمی دروازہ بند ہو۔ اور اللہ فی الصلاۃ، امیر المومنین فرماتے ہیں نماز سے متعلق خبردار رہنا، اس کی اہمیت کو کبھی کھونا نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ آپ کے دین کا ستون ہے، اور نماز آپ کے دین کا ستون ہے، اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک اور مقام پر
معصوم نے ارشاد فرمایا ان قبلت قبل ما سوا، اس کی اہمیت میں یہی کافی ہے، اگر یہ قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہے۔ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا، اگر یہ رد ہو گئی تو پھر رد ہو جائے گی۔ اور شرط یہ ہے کہ نماز قبول کس کی ہوتی ہے، اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً جو کل ایمان کا جس کا کل ایمان کی امامت اور ولایت سے اس کا دل لبریز ہے، یقیناً وہ ایمان لائق ستائش ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَاللَّهُ اللہ فی بیت ربکم، اللہ تعالیٰ کے گھر کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، اور لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک آپ ہو تو اسے خالی مت چھوڑیے گا۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُوا، اگر آپ نے خانہ خدا کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کے اوپر ایسے مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، عذاب آئے گا کہ وہ مہلت نہیں دیں گے آپ کو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاللَّهُ اللہ فی بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فی سبیل اللہ، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا، وہ تمام تر امور کے جو تکامل اللہ، جو قرب اللہ کی منزل تک لے جاتے ہیں، بے اموالکم، اپنے مال کو راہ خدا میں دیتے رہنا، وانفسکم، اور اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو ہر اعتبار سے انہیں مقدم رکھنا، کس اعتبار سے کہ قربتاً اللہ، یعنی جو کام بھی آپ کے وجود، آپ کے نفس سے سرزد ہو وہ تقرب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنی زبان کو بھی راہ خدا میں کھولنا۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ، اور پھر فرماتے ہیں واجب ہے آپ پر، کیا واجب ہے؟ بالتواصل، کہ آپس میں متصل رہنا، میل ملاپ رکھنا، والتباذر، اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اور تباذل یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دینا۔ یہ ہدیہ دینے سے امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پر، ہدیہ دینے سے رفاقت میں اضافہ ہوتا ہے، دوستی مستحکم ہوتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین تمہیں منع کرتا ہوں ایک دوسرے سے رخ نہ موڑنا، پیٹھ مت پھیرنا ایک دوسرے سے، وَالتَّقَاطُعَ، اور آپس میں قطع تعلق کبھی بھی نہ کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف، یہ وہ وصیحت ہے امیر المومنین کی جو آپ سر میں ضرب لگنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے کو کبھی ترک مت کرنا، اور برائی سے روکنے کے عمل کو بھی کبھی مت چھوڑنا۔ کیوں؟ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اس لیے کہ اگر آپ نے امر بالمعروف چھوڑ دیا یا نہیں عن المنکر چھوڑ دیا تو بد کردار آپ پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور کیسے بد کردار آپ پر مسلط ہو جائیں گے؟ ایسے بد کردار آپ پر مسلط ہو جائیں گے کہ تدعون فلا یستجاب لکم، پھر آپ دعا بھی کرو گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ انسان اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ترک کر دے تو اللہ ایسا حاکم مسلط کر دیتا ہے کہ اگر ہم پھر دعا بھی کریں تو دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور بس آخری جملے ہیں اس وصیت کے، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں چونکہ آپ کو ضرب لگ چکی ہے، آپ زخمی ہیں، اہل و عیال آپ کے گرد و پیش میں ہیں اور وہ گریہ کناں ہیں اور اس پریشانی میں ہیں، مبتلا ہیں، چونکہ ایک بہت اچھا ایک شخص نے جملہ لکھا کہ وہ لوگ کہ جو امیر المومنین کو میدان میں تو نہ ہرا سکے، حالت نماز میں آپ کے سر اقدس میں یہ وار کیا گیا، یہ کتنا بزدلانہ کاروائی ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، صرف یہ نہیں کہا ابو طالب کے بچوں، نہیں، عبد المطلب کا مطلب اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں، اور اسی طرح ان کے جتنی شاخیں نکلتی ہیں اعزاء اور اقارب میں، فرماتے ہیں لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، فرماتے ہیں تقولون قتل امیر المؤمنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اے آل عبد المطلب، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ
امیر المؤمنین مارے گئے، امیر المؤمنین مارے گئے، یہ نعرہ بلند کر کے لوگوں کے امن و سکون کو پامال نہ کرنا، لوگوں کے امن و سکون کو پامال نہ کرنا، لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلنا، کسی کو مجروح نہ کرنا، کسی کو زخمی نہ کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے امیر المؤمنین کے مطمع نظر میں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کسی کے قتل ہونے کے نعرے کو بلند کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور امت میں ظلم اور فساد کو برپا کیا، جنگوں تک نوبت آئی، پھر ہارے بھی صحیح، اور پھر جو مارے بھی گئے وہ ہلاک بھی ہو گئے۔ ان ہلاکتوں کا الزام اور ان ہلاکتوں کا خمیازہ بھی انہی کے سر پر ہے۔ امیر المومنین اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین سے پہلے اور امیر المومنین کے زمانے کے درمیان میں کچھ لوگ، یعنی دو مرد حضرات اور ایک خاتون نے مل کر کیا کیا کہ ایک نعرے کو بلند کیا کہ ہم کسی کا بدلہ لینے والے ہیں، اور پھر بصرہ کے قریب ایک وہاں جنگ چھڑی اور وہاں کچھ لوگ مارے بھی گئے، لیکن امیر المومنین نے اپنی بصارت سے حرمت رسول کا پاس رکھا ہے، اور پھر امیر المومنین نے فرمایا، اس وصیت میں فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے اور قانون کو ہاتھ میں لو۔ امیر المومنین اگرچہ اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، یہ حکومت کی رٹ کو محفوظ کرنے والی بات بتا رہے ہیں کہ کسی ایک شخص پر اگر ظلم ہو تو جو عموم مردم ہیں، جو حکومت کے دیگر مناطق ہیں، ان میں کبھی بھی نہ فتنہ و فساد برپا ہونا چاہیے، نہ فتنہ و فساد آپ کو برپا کرنا چاہیے، نہ قانون ہاتھ میں لینا چاہیے، نہ کسی ہمسایہ تو دور کی بات ہے، کسی عام راہ گزر کو بھی آپ کے کسی بیہیویئر سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کسی کو مجروح کرنا، کسی کے خون تک پہنچنا، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الا لا تقتلن بی الا قاتلی، اور اگر میں اسی ضرب سے اگر چلا جاؤں تو صرف میرا قاتل جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ انظروا، پہلے دیکھنا، اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، اگر اس ابن ملجم کی ضرب سے میں اس دنیا سے چلا گیا تو فضربوہ ضربۃ بضربۃ، تو اسے ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت مارنا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آپ پر اے امیر المؤمنین۔ اسی لیے کتنے لوگوں نے صحیح کہا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا، بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ قتل امیر المؤمنین لشدت العدالہ، کہ امیر المؤمنین کو شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا، کہ آپ عدالت میں شدید تھے اس لیے آپ کو قتل کیا گیا۔ لیکن اس عدالت کا یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ کہا، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کو یہ کہا کہ اگر میرا دشمن آ جائے اور اس کے ہاں بھی اگر وہ مجھے ایک ضرب ماری ہے اس نے، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے دوسری ضرب ماریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا يُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ، اور کبھی کسی آدمی کا مسئلہ نہ کرنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا ہے، یقول، وہ فرماتے ہیں، إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، کہ آپ مسئلہ نہ کرنا کسی حیوان کا بھی، چاہے وہ نجس العین اور جسے کہا جائے کہ کلب العقور، پاگل حیوان ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء کو نہ کاٹنا، کیوں؟ یہ توہین ہے، اس حیوان کی توہین ہے۔ اگر حیوان بھی مر جائے تو اس حیوان کے کبھی بھی نہ اعضاء کاٹنا، بلکہ یہ بے احترامی ہے۔ اور اللہ اکبر، شدت عدالت کی وجہ سے امیر المومنین گئے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، آپ تو ابو الائمہ ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں وما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یا مسموم ہیں یا مقتول ہیں، یا زہر سے اس دنیا سے جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، مگر امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایسی اذیت دی گئی کہ آپ کو دونوں طریقے سے ستم ڈھایا گیا، زہر کی تلخی کو بھی آپ نے محسوس کیا اور تلوار کے وار کی تکلیف کو بھی آپ نے محسوس کیا۔ باقی ائمہ پر ایک ایک چیز گزری ہے، یا ان کو صرف زہر دیا گیا یا صرف ضرب لگائی گئی، لیکن آپ کو دونوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور لیکن جب ضرب لگی آپ کے سر پر اور امیر المومنین جب گھر سے روانہ ہو رہے تھے اور صبح صادق کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں منذ ولدت لم ازل ارا طالعا وما رأیتنی قط راقدا، اے صبح صادق تو گواہ رہنا، اے صبح صادق تو گواہ رہنا، اس علی نے جب سے علی پیدا ہوا ہے، منذ ولدت، جب سے علی پیدا ہوا ہے تب سے علی تجھے ابھرتا دیکھتا ہے، لیکن تو نے کبھی علی کو بستر پر سوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ منذ ولدت کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں آغوش نبی میں آیا، جب سے میں اسلام لایا، جب سے نماز فرض ہوئی، نہیں، فرماتے ہیں منذ ولدت، جب سے علی پیدا ہوا، جب سے علی پیدا ہوا تب سے تجھے ابھرتے دیکھ رہا ہے، لیکن تو نے کبھی علی کو بستر پر سویا نہیں دیکھا۔ یہ شب زندہ دار علی، شب زندہ دار علی۔ جب آپ گھر سے گئے مسجد میں، آپ نے مسجد کے چراغ کو خود جلایا، اور مسجد کے چراغ کو جلانے کے بعد ابن ملجم جو اس تلوار کو لے کر سو رہا تھا، آغا مشکینی سے میں نے اپنے کانوں میں سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس لعین نے 1000 درہم کی تلوار خریدی، اور پھر جب یہ اشعث کے گھر میں رہا تو 1000 درہم دے کر اس نے اس تلوار کو زہر میں بھگویا، اور امیر المومنین جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، یہ اس تلوار کو اپنے سینے پر لے کر الٹا سو رہا تھا۔ امیر المومنین نے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری اور اپنے پیر سے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ قم یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اٹھ جا، اٹھ جا، نماز کا وقت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الٹا مت سویا کر، یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کے حربے زیادہ یہاں کارآمد ہوتے ہیں، یا سیدھا سویا کر جو انبیاء کا شیوا ہے، یا دائیں کروٹ سویا کر جو اوصیاء کا شیوا ہے، یا بائیں کروٹ جو اولیاء کا شیوا ہے، الٹا نہ سویا کر۔ یہاں میں ایک جملہ کہوں گا، ناظرین سامعین مجھے یہ بتائیے کہ نماز کا وقت ہے، امیر المومنین اپنے قاتل کو بیدار کر رہے ہیں، میں قربان جاؤں اے امیر المومنین، جب علی ولی، علی آقا، حیدر کرار اپنے قاتل کو نماز کے وقت سوئے رہنے پر راضی نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا قاتل بھی اٹھے اور نماز کی تیاری کرے، تو کیا اگر کوئی امیر المومنین کا سچا چاہنے والا حبدار نماز کے وقت اگر بستر پر سویا رہے تو کیا امیر المومنین راضی ہوں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو امیر المومنین گلدستہ آذان پر گئے، آپ نے آذان دی، آپ نے جیسے جیسے آذان کی فصلیں بلند ہوتی رہیں، اللہ اکبر، آپ آگے بڑھے اور جملات آگے بڑھے، اور ادھر علی و بطول کی بیٹیوں نے، زینب و کلثوم نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا آج ہمارے بابا کی آواز میں بہت درد ہے، ایسی درد ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنے بابا کی آواز میں۔ اور اتنے میں دونوں بیٹیاں دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں، جیسے یہاں میں تشبیہ دینے جا رہا ہوں، جیسے علی کی بیٹی روز عاشور خیام کی اوٹ میں کھڑی تھی، ایک مرتبہ کیوں گئیں دروازے تک؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی کے کانوں میں یہ آواز پڑی اور اس کے بعد ایک دفعہ زمین اور آسمان کی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں، تیز آندھی چلنے لگی، اور ادھر سے جبرائیل کے بہن کی آواز آنے لگی، اور بی بی نے کہا، ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے، بی بی زینب نے کہا، کلثوم یہ زمین میں زلزلہ کیسا ہے، یہ آندھی کیسی ہے، میں جبرائیل کے مرثیے کو سن رہی ہوں، میں اپنی اماں زہرا کے رونے کی آواز کو سن رہی ہوں۔ یہ کہتے کہتے جب دروازے کے قریب بڑھیں اپنے بابا کے انتظار میں کہ یہ کیا کیفیت ہے، سب لوگ، حسنین مسجد میں جا چکے تھے، حضرت عباس مسجد میں جا چکے تھے، اور کیا ایک دم کیفیت آئی، مسجد کے دروازے زور زور سے بجنے لگے،
اور طوفان آنے لگا، آندھی آئی، دروازے بج رہے تھے، اور ادھر سے جب اس ظالم نے امام نوافل ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے جب آپ رکوع میں گئے، اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، ستون کے پیچھے پوشیدہ رہا، اور حالت رکوع میں جب آپ گئے اس نے اسے نکال کر دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، اور جب آپ پہلے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور اس وقت اس ظالم نے اس تلوار کو رہا کیا۔ اور یہ اپنے اس ظالم کے جملے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اس کو زہر میں بھگویا ہے، اور اتنی زہریلی تھی یہ، اگر یہ سارے کوفہ والوں کو لگ جاتی تو کوئی زندہ نہ بچتا، لیکن یہ حیدر کرار تھے، یہ فاتح خیبر و حنین تھے، علی نے اف تک نہیں کی۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب سر میں ضرب لگی تو کیفیت کیا ہوئی، سر کا امامہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور امیر المومنین آہستہ آہستہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور آپ کے سر اقدس سے خون بہنا شروع ہوا، آپ کے چہرے پر آیا، اور آپ کی ریش اقدس کو تر کرتے کرتے آپ کے لباس پر آنے لگا۔ آپ نے اپنے امامے کے پیچوں کو کھولا اور اس سے اپنے سر کو لپیٹنا شروع کیا، اور لپیٹ کر محراب مسجد میں جو خاک پڑی تھی اسے اٹھا کر اپنے سر میں ڈال کر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی میں تم جاؤ گے اور اسی مٹی سے تمہیں پھر نکالا جائے گا۔ اور اتنے میں حسنین موجود تھے اور اپنے بابا کی مدد کو آئے، لیکن کب آئے کہ جب امیر المومنین اپنے منہ کے بل، پیشانی کے بل آپ زمین پر گر چکے تھے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ آج جو منہ کے بل زمین مسجد کوفہ پر گرے ہیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب زہرائے مرضیہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں اور بی بی الگ ایک کمرے میں موجود تھیں، اور بی بی نے بچوں کو کھانا دے دیا، اور ایک مرتبہ جب شہزادے گھر میں آئے اور کہا ہماری اماں کہاں ہیں، کہا آپ کی اماں رو رہی ہیں، آپ کی اماں سو رہی ہیں۔ اسماء بنت امیس نے کہا ہم بچوں کو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، ہماری ماں اس ٹائم سویا نہیں کرتی۔ اور پھر ایک مرتبہ جب شہزادے آئے، کہا ہمیں بتائیے کیا ہے، کہا آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ اب اپنے بابا کو جب اطلاع دینے کے لیے کہا، شہزادو جاؤ اپنے بابا کو اطلاع دو کہ اب شہزادی کونین اس دنیا میں نہیں رہیں، امیر المؤمنین مسجد النبوی میں موجود تھے۔ اور جب معلوم ہوا کہ زہرائے مرضیہ چلی گئی ہیں تو وہ کیفیت تھی کہ علی منہ کے بل زمین پر گر گئے، سہارا دے کر اٹھایا گیا اور لایا گیا، یا امیر المؤمنین۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین کو شہزادوں نے سنبھالا اور بچوں سے کہا، اے میرا بیٹا حسن، ان نمازیوں کی نماز کو تمام کراؤ۔ پہلے نماز تمام کرائی اور پھر ایک یمنی چادر پر ڈال کر گھر لایا جا رہا تھا۔ بس یہاں آخری جملہ عرض کروں گا، عزاداران امیر المومنین، کہ آپ نے کبھی نہیں یہ سوچا ہوگا یہ اینگل کہ ابن ملجم امیر المومنین کے سر اقدس میں ضرب لگا کر وہ مسجد سے فرار کر گیا۔ کیوں مسجد سے بھاگ گیا؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں مسجد سے بھاگا ہے؟ اس لیے ابن ملجم جانتا تھا کہ امیر المومنین کوئی لاوارث نہیں ہے، ان کے 18 بیٹے موجود ہیں اور وہ مجھے پکڑ لیں گے، اور پکڑنے کے بعد میرا انتقام لیں گے یا مجھے سزا دی جائے گی، اسی لیے وہ بھاگ گیا۔ میں کہوں گا مولا امیر المومنین اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ وہ بھاگ گیا، آپ کے بچے موجود تھے، وہ جانتا تھا کہ یہ مقتول لاوارث نہیں ہے، لیکن السلام علیک یا ابا عبداللہ، قال الصادق علیہ السلام لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے زہرا کے لال، اے امیر المومنین کے فرزند، آپ جیسا کسی کا دن نہیں ہے کہ آپ کے بابا کا، امیر المومنین کا قاتل تو ضرب مار کر بھاگ گیا، لیکن مظلوم کربلا
کہ الشمر جالس علی صدر الحسین، جو مظلوم کربلا کے سینے پر سوار تھا، اور مظلوم کربلا بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، کیوں میرے قتل میں، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہو۔ اور اتنے میں علی کی بیٹی خیام سے باہر آئیں، طلع زینبیہ پر جا کر ایک آواز بلند کی، کہا یا عمر سعد، اے عمر سعد، اما فیکم مسلم اتنظر و یقتل ابی عبداللہ، کیا تو دیکھ رہا ہے اور کتنی ڈٹھائی سے یہ قاتل، یہ شمر، یہ فرزند پیغمبر کو ذبح کر رہا ہے۔ الا، ادھر سرب اقدس میں ضرب لگی اور ادھر جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر مرثیہ پڑھنا شروع کیا، گریبان چاک کر کے یہ کہتا ہے ان ہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المؤمنین، تہدمت ارکان الہدی قد قتل امیر المؤمنین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس عبادت کو